اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کئی ہزار سال پہلے کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان کو چاند تاروں سے مزین کر دیا۔ یہ زمین جس پر ہم جی رہے ہیں یہ اس حالت میں نہیں تھی، بلکہ اس میں ہر طرف ٹاٹے مارتے ہوئے سمندر تھے، ہر سو خوفناک قسم کی موجیں تھی اور ہر سمت ہوا کے تباہ کن طوفان چلتے تھے۔ پہاڑوں کی جگہ آتش فشاں سے زمین لاوے کی طرح پک رہی تھی۔ حاصل یہ کہ زمین کا جو ڈھانچہ موجود تھا اس پر کسی جاندار کی زندگی ناممکن تھی۔ پھر ایک طویل عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر میں مختلف انواع کی مچھلیاں پیدا فرمائی اور زمین پر طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اگا دی۔ یوں پھر آہستہ آہستہ زمین پر زندگی کے آثار نمودار ہوئے اور پھر زمین کے سطح پر عجیب و غریب قسم کے جانور نمودار ہوئے۔ لیکن ایک بڑے عرصے بعد پوری زمین کو اچانک برف نے ڈھک لیا۔ زمین پر موجود تمام جانور مرنے لگے، زمین سے نباتات ختم ہونے لگی۔ ایسا لگا کہ زمین پر زندگی کے آثار مٹ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ برف پگھلنے لگی، زمین دوبارہ پہلی حالت پر آنے لگی اور زمین پر زندگی کے آثار دوبارہ نمودار ہوئے۔ لیکن زمین ابھی تک زلزلوں اور آتش فشاں سے محفوظ نہ تھی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے زمین کی بلندیوں اور میدانوں سے مٹی نکالی اور اس مٹی کو پانی میں گوندھ دیا۔ پھر اس مٹی سے ایک ایسی چیز بنا دی جو انسان کے مشابہ تھی۔ اس کے 2 ہاتھ، 2 پیر، کان، آنکھ، الغرض ایک پورا انسانی ڈھانچہ بنا دیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پانی بھاپ بن گیا اور ڈھانچہ جم گیا، جبکہ مٹی سخت گارے کی طرح ہو گئی۔ جب بھی ہوا چلتی اس انسانی شکل سے آواز نکلتی اور یہ ڈھانچہ پھر ایک نامعلوم مدت تک اسی حالت پر رہا۔ پھر ایک بڑے عرصے بعد زمین کی حالت بدلی۔ زمین جو کسی زمانے میں خوفناک زلزلوں سے گونج اٹھتی تھی اب وہ حالت باقی نہیں رہی۔ ہواؤں کے بدترین طوفان تھم گئے، پہاڑوں سے نکلنے والے آتش فشاں رک گئے اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب کر دیا۔ ہر طرف ٹولیوں میں خوبصورت جانور نظر آنے لگے، فضا پرندوں کی مسحور کن آواز سے معطر ہونے لگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دلہن کی طرح سجا دیا تو تب یہاں انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی تو حضرت آدم کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم ایک کامل انسان تھے جو غور و فکر کرنے اور اچھے برے کی تمیز خدا کی قدرت سے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین پر نہیں بلکہ جنت میں کی تھی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جو حدیث کی ایک معتبر کتاب صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو اپنی مشیت کے بقدر ان کے جسم کو وہاں رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگے کہ وہ کیسا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس حدیث سے بات بڑی واضح الفاظ میں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زمین پر نہیں ہوئی تھی بلکہ جنت میں ہوئی تھی۔ کیا یہ جنت وہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد مومنین کو داخل کریں گے، یا کوئی اور جنت تھی؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی زمین پر کوئی جنت بنائی تھی، مگر یہ بات انتہائی جہالت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ جنت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے نیک بندوں کو داخل فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ایک دلچسپ حدیث بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو خاک کی ایک مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی تمام روئی زمین سے لی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کی تخلیق کیسی ہوئی ہے، اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند قدوس نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اہل علم کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بچی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے، مگر پہلی والی بات مضبوط معلوم ہوتی ہے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے اور قرآن کریم کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خلاق عالم نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1، مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ نمبر 2، تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائی پسلی سے پیدا فرمایا۔ نمبر 3، تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 4، بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس نے پیدا فرمایا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ ناظرین، تخلیقی انسان کے ان 4 طریقوں سے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں معلوم ہوتی ہے اور یہ سبق ہمیں بڑے ہی واضح انداز میں ملتا ہے کہ خداوند قدوس ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیقی انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ناظرین، ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اس طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مرد و عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اے عورتوں، یہ گمان مت رکھو کہ اگر کوئی عورت نہ ہوتی تو انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں، تم یہ ناز نہ کرو، اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔